بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پچھلے سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ ضربنا میں ایک تا کو حذف کر دیا گیا اور تاکہ تانیث کی دو علامتیں جمع نہ ہوں، اور ضرب تنا نہیں کہا گیا، جیسے کہ مسلمات میں مسلمتات نہیں کہا گیا، اس کے اندر ایک تانیث کی علامت کو حذف کر دیا گیا، اگرچہ مسلمات میں دونوں ایک جنس کی تھیں اور ضرب تنا میں دونوں ایک جنس کی نہیں تھیں، پھر بھی حذف کر دیا گیا کیونکہ فعل ثقیل ہے، خود فعل ثقیل ہے، پھر یہ علامت تانیث داخل ہو کر خود اور ثقیل ہو جاتا۔ اس ثقیل سے بچنے کے لیے اس کے اندر سے بھی ایک تانیث کی علامت کو حذف کر دیا گیا، برخلاف حبلیات کے، کہ یہاں حبلیات کے اندر دو تانیث کی جو علامتیں ہیں دونوں جمع ہو گئی ہیں، یہاں حذف نہیں کیا گیا کیونکہ یہ دونوں ایک جنس کی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اسم ہے اور اسم کے اندر خفت ہوتی ہے تو ایک ثقل کو وہ برداشت کر لے گا، رہا فعل بھی ثقیل اور علامتیں بھی ثقیل تو ثقیل در ثقیل ہو جاتا، اس لیے وہاں پر کیا ہے، ایک کو حذف کر دیا گیا۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں وَسُوِّيَ بَيْنَ تَثْنِيَ الْمُخَاطَبِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَبَيْنَ الْإِخْبَارَاتِ لِقِلَّةِ الْإِسْتِعْمَالِ فِي التَّثْنِيَةِ۔ اب اس کے آگے جو سیغے آ رہے ہیں ضربتما، تثنیہ کے لیے مخاطب اور مخاطبہ دونوں کے لیے ایک ہی سیغہ رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ تثنیہ مذکر بولنا ہو یا تثنیہ مؤنث بولنا، اس کے لیے دونوں کے لیے ضربتما آتا ہے۔ تو یہاں پر فرق کیوں نہیں کیا گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ وَسُوِّيَ بَيْنَ تَثْنِيَ الْمُخَاطَبِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَبَيْنَ الْإِخْبَارَاتِ لِقِلَّةِ الْإِسْتِعْمَالِ فِي التَّثْنِيَةِ، یعنی تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مذکر مؤنث مخاطبہ، ان کے درمیان اور اخبارات کے درمیان، اخبارات کے جو صیغے ہیں یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم، ان سب کے درمیان برابری رکھی گئی، کوئی فرق نہیں کیا گیا، لقلۃ الاستعمال فی التثنیہ، کیونکہ تثنیہ میں ان کا استعمال قلیل ہونے کی وجہ سے، تثنیہ میں ان کا استعمال کم ہونے کی وجہ سے انسان تثنیہ کا استعمال کم کرتا ہے، برخلاف مفرد کا استعمال زیادہ کرتا ہے، تو اس قلت استعمال کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ صحیح ہے نہیں؟ حالانکہ کتنے سیغے آنے چاہیے تھے؟ 18 سیغے آنے چاہیے، بتایا گیا تھا پوری گردان کے، اور صرف اخبارات کے جو 6 آنے چاہیے تھے وہ 6 سیغے آنے چاہیے تھے، اخبارات کے 6 سیغے آنے چاہیے تھے۔ ایک تو واحد متکلم کا جو سیغہ ہے اس کے اندر کیا آنا چاہیے تھا؟ مفرد مذکر اور مفرد مؤنث کے لیے آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ضربنا ہے، اس کے اندر 4 سیغے آنا چاہیے تھے، تو گویا کہ ضربنا جمع متکلم کا سیغہ وہ 4 سیغوں کے درمیان مشترک ہے، اور ضربتو جو ہے یہ کس کے ہیں؟ واحد متکلم کے میں اب کیا ہے؟ دو سیغے ہوگا اس کے اندر، مؤنث اور مذکر، یعنی کہہ رہے ہیں کہ قیاس کے مطابق تو 6 سیغے بنتے، 3 جو ہیں مذکر کے لیے مفرد تثنیہ اور جمع، اور 3 مؤنث کے لیے اسی طرح، لیکن مفرد اور مذکر کے درمیان برابری رکھی گئی اور صرف ضربتو کہا گیا سب کے لیے، ضربتو کہا گیا، اس کے لیے ضربتو کہا گیا کیونکہ تثنیہ میں اس کا استعمال کم ہونے کی وجہ سے، اور 4 سیغوں کے باقی جو 4 سیغے بچتے ہیں ان کے درمیان ان کے لیے سب کے لیے ضربنا کہہ دیا گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ تثنیہ مخاطب مذکر اور تثنیہ مؤنث مخاطبہ ان کے درمیان اور اخبارات کے سیغوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا، برابری رکھی گئی، لقلۃ الاستعمال فی التثنیہ، تثنیہ میں ان کا استعمال کم ہونے کی وجہ سے۔ وَوُضِعَ الضَّمَائِرُ لِلْإِيجَاز، اور ضمیروں کو وضع کیا گیا ایجاز کے لیے، اختصار کے لیے۔ کہہ رہے کہ ضربتو کیوں لائے؟ بھائی ضربتو کیوں لائے؟ یہاں پر لانا چاہیے تھا، جیسے میں کہہ رہا ہوں تو میں اپنا نام لے لیتا، ضربا انا،
یہ فلاں. ضربنا یہ نا ضمیر کیوں لائے؟ ضربہ لیتے اور اس کے بعد ان کے نام لے لیتے جو ہوتے لوگ. ضربہ عبد القادر، ضربہ فلاں و فلاں فلاں و فلاں، صحیح ہے نہیں؟ تو اس طرح کے نام لے لیتے. تو یہ نام لے لیتے، یہ نام لینا چاہیے تھا. ضرب تو ضمیریں کیوں لائی گئیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیریں جو لائی گئیں وہ اختصار کے لیے لائی گئی ہیں. ایک کا نام تو مان لیجیے ایک کا نام ہے صرف عبد الرحمن، یہ ہے، اور ایک کا نام بہت بڑا نام ہے، لقب کے ساتھ ہے. اب اس کے نام کو بولتے تو کتنا، اور جمع جب لاتے ہم نے مارا، اب ہم میں سب کے نام لیتے کتنا طویل ہو جاتا. ہم نے مارا، یہ بھی مارا، فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، سب کے نام لینے پڑتے. تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیروں کو وضع کیا گیا اختصار کے لیے. اختصار ہو گیا اس میں. مثلا یوں سمجھ لیں اس کو آپ، زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، اور ایک ہے ضربت زیدن. کون مختصر ہے؟ یہ مختصر ہے. زیدن ضربتہ ضمیر کے ساتھ، یا ضربتہ یہ اس کو ہٹا دیں اور ضربتہ یہ لگا لیں. اور اب بتائیے ضربتہ یہ ضمیر کے ساتھ، یہ اکثر ہے اس سے کہ ضربتہ زیدن کہیں، یہ مختصر ہے. تو اب اگر یہ تو یہ چھوٹا نام ہے، کسی کا بہت بڑا نام ہو، اس نے میں نے اسے مارا، میں نے فلاں اتنی کنیت لے کر آگے آ جائیں اس کو مارا، کتنا لمبا ہو جاتا. تو ضمیروں کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ اختصار کے لیے. ہو گیا. وعدم الالتباس فی الاخبارات، اور ضمیروں کو اس لیے بھی وضع کیا گیا کہ اخبارات میں التباس نہیں ہوتا. التباس نہیں ہوتا کسی سے، وہ شبہ نہیں پڑتا کہ دوسرے سے. کیسے؟ اخبارات کی جتنی ضمیریں ہیں، ضربتو ہے اور ایک ضربنا ہے، یہاں پر ایک تو برابری رکھی گئی، ان کے درمیان فرق نہیں کیا گیا کہ ضمیر مؤنث کے لیے الگ صیغہ لاتے، مذکر کے لیے الگ صیغہ لاتے، تثنیہ کے لیے الگ صیغہ لاتے، یا جمع کے لیے الگ صیغہ لاتے. 4 صیغوں کے درمیان جو ہے جمع متکلم کو رکھا گیا، اور واحد متکلم مذکر مؤنث کے لیے ایک صیغے کو رکھا گیا. تو 2 صیغے 6 صیغوں کا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان کے درمیان ایک تو ضمیروں کو اختصار کے لیے وضع کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ضمیروں کو اس لیے لگایا کہ اخبارات میں 4-6 صیغوں کے ساتھ 2 صیغے رکھے گئے کہ اخبارات میں التباس نہیں ہوتا. یعنی اخبارات کون سے؟ واحد متکلم اور جمع متکلم میں کیا ہوتا ہے؟ التباس نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ التباس اس لیے نہیں ہوتا جب ہم، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں کہ متکلم جب بولے گا تو وہ دیکھا جاتا ہے، جب دیکھا جائے گا تو پتہ چل جائے گا مذکر ہے مؤنث ہے، اور جب وہ بات کرے گا تو پتہ چل جائے گا 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے. صحیح ہے نہیں؟ سامنے ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ مذکر ہے مؤنث، اور جب وہ بات کریں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کتنے بات کر رہے ہیں. تو یہ متکلم اخبارات کے التباس ہی نہیں ہوتا ہے. التباس جن میں ہونا تھا ان کے لیے صیغے الگ الگ وضع کر دیے گئے. وعدم الالتباس فی الاخبارات، اور اخبارات میں التباس نہ ہونے کی وجہ سے ان متکلم کے جو صیغوں میں کیا ہے؟ فرق نہیں کیا گیا. سمجھا گیا؟ نہیں ہوا ہے؟ ضربتو اور ضربتو میں نے مارا، آپ متکلم ہی بولے گا سامنے والا تو سمجھ لیں گے ہاں مذکر ہے مؤنث ہے، اس کے لیے سمجھ میں آ جائے گا، ایک ہی ہوگا. ضربنا ہم نے مارا، اب جب بولیں گے ہم نے مارا، اب دیکھ لیں گے کیا ہے، تو وہاں پر اشتراکت التباس ہی نہیں ہوگا کسی سے کہ ہاں یار مؤنث بول رہا ہے، کہ آواز سمجھ میں آ جائے گا. صحیح ہے. اب کہہ رہے ہیں وزیدت المیم فی ضربتما، ضربتما میں میم کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ ضربتما میں میم کا اضافہ کیا گیا. وزیدت المیم فی ضربتما، اور میم کو زائد کیا گیا ضربتما میں، حتی لا یلتبس بالف الاشباع، یا تاکہ الف اشباع سے التباس لازم نہ آئے. الف اشباع سے التباس، الف اشباع کیا ہوتا ہے؟ شعروں کے اندر جب وہ وزن بٹھانے کے لیے آخر میں ایک الف بڑھا دیتے ہیں. کیا بڑھا دیتے ہیں؟ الف بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھیے
یہاں پر جو ہے ضربتا تھا نا، تو ضربتا میں صرف تا کہہ دیتے نا، یہ میم کیوں بڑھا؟ میم کا اضافہ کیا گیا کہاں پر؟ ضربتما میں، کس سے پہلے؟ میم بڑھائی گئی نا، اور پھر لاسٹ میں الف ہے، تو کہہ رہے ہیں میم کا اضافہ کیا گیا ضربتما میں تاکہ الف اشباع سے التباس لازم نہ آئے۔ اب مان لیجئے یہ ہم اس کو یوں کرتے اور میم نہیں لاتے بیچ میں، صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر کے اندر جو الف اشباع کا آتا ہے اس سے التباس لازم آتا۔ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے یہ واحد حاضر کا صیغہ ہوتا واحد حاضر کا، اور لگتا کہ یہ تثنیہ کا ہے، لگتا کیا ہے؟ یا جو ہے ہم اس کو بولتے حاضر کا ہے اور کہیں التباس آتا کہ یہ الف اشباع کا تو نہیں ہے، الف اشباع کا تو نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب شعر کے اندر جو ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ کیا ہے یہ تثنیہ کا الف ہے یا الف کیا ہے؟ اشباع کا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وزیدت المیم فی ضربتما، ضربتما میں میم کا اضافہ کیا گیا بین سطور میں قبل الالف، الف سے پہلے، حتی لا یلتبس بالف الاشباع، تاکہ الف اشباع سے التباس کون سے؟ فی مثل قول الشاعر، جیسے کہ شاعر کے قول کی مثال میں۔ کیسے بتا رہے ہیں؟ اخو کا اخو مکاثرۃ وضحک وحیاک الالہ فکیف انت فکیف فإنک ضامن بالرزق حتی توفی کل نفس ما ضمنتا۔ پہلی مثال میں انتا ہے، دوسری مثال میں ضمنتا ہے۔ یہ حاضر کا صیغہ ہے واحد حاضر کا، اور اس میں شعر کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اخو کا اخو مکاثرتن، تیرا بھائی، اخو مکاثرتن حسمک، اخو مکاثرتن تیرا بھائی، اخو مکاثرتن حسمک تھا۔ مکاثرت مفعلت کا ہے یعنی کثرت، اس اظہار الاسنان دانتوں کا ظاہر کرنا اور مسکرانے کے لیے، تو کیا ہو گیا؟ اخو مکاثرتن تیرا بھائی، حسمک وضحکن اور ہنسنے والا تھا یا خوش حال تھا، خوش باش تھا، خوش رہنے والا تھا، ہنسنے والا تھا۔ تیرا بھائی کیا تھا؟ حسمک اور ہنسنے والا تھا، ہنسنے والا تھا۔ وحیاک الالہ، اور اللہ تجھے زندہ رکھے، اور اللہ تجھے فکیف انت، تو تو کیسا ہے؟ فکیف انت، تو تو کیسا ہے؟ سمجھ میں آگے ترجمہ؟ تیرا بھائی مسکرانے والا اور ہنسنے والا تھا، کیا تھا؟ حسمک تھا اور مسکرانے والا تھا، اور اللہ تجھے زندہ رکھے، فکیف انت، تو کیسا ہے؟ فإنک ضامن بالرزق، تو کیا تو رزق کا ضامن ہے؟ کہ تو رزق کا ضامن ہے، ضمان لینے والا، ضمانت لینے والا ہے۔ حتی توفی کل نفس ما ضمنتا، حتی توفی کل نفس ما ضمنتا، یہاں تک کہ وفات پا جائے گا وہ جو جس کا تو ضامن ہے۔ ما ضمنتا ما موصولہ ہے، جس کا تو ضامن ہے، حالانکہ یہاں تک کہ وفات پا جائے گا وہ، تو کیا تو رزق کی ضمانت لینے والا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بھی وفات پا جائے گا، ہر وہ نفس وفات پا جائے گا جس کا تو ضامن ہے، تو کیا تو ضمان لینے والا ہے رزق کی ضمانت؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے، تو کسی کے رزق کی ضمانت مت لے، ہر انسان کو جس کا تو ضمان لے گا وہ وفات پا جائے گا۔ یہاں پر اس شعر کے اندر دیکھیں، پہلی مثال میں انتا ہے اور دوسری مثال میں ضمنتا ہے۔ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے جس کی تو ضمان لینے والا ہے، ضمنتا حاضر کا صیغہ ہے، اور پہلی میں بھی انتا ضمیر ہے، کیف انت، تو کیسا ہے؟ اب یہاں پر اس کے آخر میں صرف کیا بڑھا دیا گیا ہے؟ الف اشباع کا بڑھا دیا گیا، اور ضرب ضمنتا، یہاں پر بھی الف کیا ہے؟ تا کے بعد اشباع کا بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں اگر ضربتما میں میم کو نہ بڑھاتے تو آپ کیسے فرق کر پاتے کہ یہاں پر الف اشباع کا ہے کہ یہ الف تثنیہ کا ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ اس لیے میم کو اضافہ کر دیا گیا بیچ میں،
تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تثنیہ ہے اور وہ الف سمجھا نہیں، تاکہ الف اشباع سے التباس لازم نہ آئے۔ وَخُصَّتِ الْمِیمُ فِی ضَرَبْتُمَا، وَخُصَّتِ الْمِیمُ فِی ضَرَبْتُمَا، اور میم کو خاص کیا گیا ضربتما میں۔ کہہ رہے اس کے علاوہ لا سکتے تھے، ضربتما میں میم ہی کیوں لائے؟ ضربتما میں میم ہی کیوں لائے؟ میم کے علاوہ کچھ لا سکتے تھے۔ کہہ رہے ہیں میم کو خاص کیا گیا ضربتما میں لأن تحتو انتما، کیونکہ اس کے تحت کیا ہے؟ انتما ہے۔ جب بولتے ہیں نا انتما ہے اور انتما میں خود میم ہے، اس کے تحت ضمیر نکالتے ہیں تو کیا نکلتی ہے؟ انتما۔ تو انتما میں خود میم ہے، اس لیے میم کو یہاں پر خاص کیا گیا۔ صحیح ہے نہیں؟ وَخُصَّتِ الْمِیمُ فِی ضَرَبْتُمَا، اور ضربتما میں میم کو اضافہ کیا گیا انتما کی موافقت کی وجہ سے، کیونکہ انتما میں بھی میم ہے، تو اس وجہ سے میم کی موافقت کی وجہ سے کیا ہے؟ ضربتما میں بھی کیا ہے؟ میم کو خاص کیا گیا۔ لأن تحتو انتما، اس لیے کہ اس کے تحت انتما جو ہے ضمیر ہے۔ وَأُدْخِلَتْ فِي أَنْتُمَا، وَأُدْخِلَتِ الْمِیمُ فِي أَنْتُمَا، اور میم کو داخل کیا گیا انتما میں۔ میم کو کیوں داخل کیا گیا انتما میں؟ کچھ اور بھی داخل کر دیتے بھائی، تا کے ساتھ نون بڑھا دیتے انتنا، میم کیوں داخل کیا گیا؟ وَأُدْخِلَتِ الْمِیمُ فِي أَنْتُمَا، اور میم کو داخل کیا گیا انتما میں لِقُرْبِ الْمِیمِ إِلَى التَّاءِ فِي الْمَخْرَجِ، کیونکہ میم کے تا سے مخرج میں قریب ہونے کی وجہ سے، مخرج میں دونوں کے قریب ہونے کی وجہ سے تا کے ساتھ میم کو لا دیا انتما میں، تاکہ دونوں قریب المخرج کیا ہو جائیں؟ ایک ساتھ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ قریب قریب مخرج کے، مخرج ان کا دونوں کا قریب قریب ہے، تا اور میم کا۔ ہاں، تو وہ درمیان کیا ہو گیا؟ وہ والا مخرج درمیانی، اور یہ ہونٹ والا۔ لِقُرْبِ الْمِیمِ إِلَى التَّاءِ فِي الْمَخْرَجِ، کیونکہ میم جو ہے شفویہ ہے، اور تا یہ منہ کے مخارج ثانی یعنی دوسرے مخرج سے ادا ہوتا ہے، اور وہ طرف لسان، زبان کا کنارہ اور ثنائے علیہ، اصول ثنائے علیہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو تا جو ہے زبان کے کنارے سے، السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ۔